جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ اور میں ہوں عبدالباسط۔ 2 دن پہلے نیو دہلی میں ایک سیمینار ہوا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے تحت۔ اس میں تھنک ٹینکس انوالو تھے، آرم فورسز کنٹریبیوشن ان ملٹری میڈیسنس کے حوالے سے سیمینار تھا۔ تو اس میں پاکستان ڈیلیگیشن وہاں موجود تھا، ان کو وہاں اجازت نہیں دی گئی کیونکہ جو ہوسٹ ہیں انڈیا، اس وقت ان کے پاس چیئر ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کو، کہنا تھا کہ پاکستان جو نقشہ استعمال کر رہا تھا اس نقشے میں جموں اور کشمیر کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری دکھلایا گیا ہے، اور اس وجہ سے یہ ان کو قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 میں ایک ورچوئل نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی کانفرنس تھی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی، جس کو رشیا چیئر کر رہا تھا، ماسکو میں ہو رہی تھی، اور ورچوئل بیکاز آف کووڈ-19 کی وجہ سے ورچوئل کانفرنس تھی۔ تو ہمارے اس وقت کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، انہوں نے اپنے جو ہے بیگ پہ ایک نقشہ لگایا ہوا تھا جس میں جموں اور کشمیر کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری قرار دیا ہوا تھا۔ تو اس وقت جو بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے وہ احتجاجاً اس میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے، ورچوئل میٹنگ تھی تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو اب یہ جو ہے ایک نیا شوشہ بھارت نے چھوڑا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہی نہیں ہے اور اس پہ تو کوئی بات چیت ہی نہیں ہو سکتی۔ اب شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ بائیلیٹرل ڈسپیوٹس اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، یا وہ ڈسکس نہیں ہو سکتے اور نہ اٹھانے چاہیے، کیونکہ جو اس کا مینڈیٹ ہے بہرحال تمام ممبر اسٹیٹس پہ لازم ہے کہ وہ اس پہ کاربند رہیں۔ چلیے، یہ تو ایک سیمینار تھا۔ اب بڑی امپورٹنٹ میٹنگز آگے آ رہی ہیں۔ اپریل میں ڈیفنس منسٹرز کی میٹنگ ہوگی، اس کے بعد جو ہے فارن منسٹرز کی میٹنگ ہے مئی کے فرسٹ ویک میں، اور پھر جون میں ایس سی او سمٹ ہے نیو دہلی میں۔ تو یہ 3 بڑے امپورٹنٹ ایونٹس ہیں۔ پاکستان ابھی تک آبویسلی ہم سوچ بچار کر رہے ہیں کہ ہم کس لیول پہ پارٹیسپیٹ کریں، اور ٹھیک ہے، سوچ بچار کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اس وقت جو پاکستان بھارت کے درمیان حالات چل رہے ہیں اس میں تو ہمیں کو کہ شنگھائی کوآپریشن سے ہماری جو وابستگی ہے، جو ہماری کمٹمنٹ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ یہ ساری میٹنگز بھارت میں ہو رہی ہیں، اور پھر دوسری طرف جو G20 کی بھی چونکہ پریزیڈنسی بھارت کے پاس ہے، تو وہ اس نے بڑی چالاکی کے ساتھ کچھ میٹنگز جو ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بھی اس کی رکھی ہیں، گو کہ اس پہ سعودی عرب اور چائنا وغیرہ نے کچھ احتجاج بھی کیا ہے۔ لیکن کوشچن یہی ہے کہ بھارت کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ وہ جموں اور کشمیر پہ جو اپنا ایک غاصبانہ تسلط ہے اس کو مضبوط سے مضبوط کرے، اور 5 اگست 2019 کے بعد تو صورتحال بالکل واضح ہے۔ گو کہ شنگھائی کوآپریشن سے ہماری کمٹمنٹ، جس طرح میں نے پہلے کہا، بڑی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب اس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں تو تھوڑی بہت اپنی ایک لحاظ سے ناراضگی بھی دکھانی پڑتی ہے، تھوڑا بہت اس میں اپنا غصہ بھی دکھانا پڑتا ہے، اور اپنی صحیح سگنلز کنوے کرنے پڑتے ہیں کہ ہم بھارت کے اس اقدام سے قطعاً مطمئن نہیں ہیں یا خوش نہیں ہیں فار دیٹ میٹر۔ تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم جو بھارت میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشنز کی میٹنگ ہو رہی ہیں وہ پاکستان اٹینڈ نہ کرے، لیکن ہم جموں اور کشمیر کو لے کر اور بھارت کی جو یک طرفہ غیر قانونی اقدامات ہیں ان کو لے کر اپنی ناراضگی کا اظہار تو کر سکتے ہیں، اور دنیا کو بھی بتا سکتے ہیں، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے دوسرے ممبرز ہیں ان کو بھی بتا سکتے ہیں کہ پاکستان بھارت کے تعلقات اس وقت نارمل نہیں ہیں، اور ان کو نارملائز کرنے کے لیے بھارت پہ لازم ہے کہ وہ جموں اور کشمیر کا جو بنیادی تنازع ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان اس کو حل کروائے، ادروائز تو یہ تعلقات اس طرح رہیں گے، یہ ہاسٹیلیٹی اس طرح ہی رہے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت ہمیں ڈاؤن گریڈ کرنی چاہیے اپنی پارٹیسپیشن ان تینوں میٹنگز میں۔ جہاں تک ڈیفنس منسٹر کی میٹنگ ہے، اس میں بھی ہمارے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹسز کی میٹنگ بھی تھی، اس میں ہمارے چیف جسٹس نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔
تو ٹھیک اقدام تھا بالکل. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس سے کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر اگلے مہینے جائیں بھارت، تو ڈیفنس سیکٹری بھی جا سکتے ہیں یا کوئی اور آفیشل ان کی جگہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. اسی طرح فارن منسٹرز کی میٹنگ ہے، اس میں بھی ہمارے منسٹر کی جانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. چاہیں تو منسٹر آف اسٹیٹ کو بھجوا دیں یا پھر ایون فارن سیکٹری بھی جا سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو ہے سمٹ جب آئے گی تو میرا خیال تو یہی ہے کہ پرائم منسٹر کو ایوائڈ کرنا چاہیے اور بے شک فارن منسٹر کو بھجوا دیں. کسی اور منسٹر کو بھجوا سکتے ہیں تاکہ ہم پارٹیسپیٹ ضرور کریں. جہاں ایک طرف ہم دوسرے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے جو ممبرز ہیں ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری کمٹمنٹ بڑی مکمل ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن دوسری طرف ہم اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کو یہ بتانا بھی چاہتے ہیں. تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم پارٹیسپیٹ کریں تو وہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری پارٹیسپیشن معمول کے مطابق نہ لگے. ٹھیک ہے ہم وہاں پہ جموں اور کشمیر کا ذکر نہیں کریں گے، ہم دوسرے جو بائیلیٹرل ایشوز ہیں ان کا بھی ذکر نہیں کریں گے. ہم بھارت سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی جو مسائل ہیں بائیلیٹرل ایشوز وہ ان کا ذکر وہاں نہیں کرے گا. اور بائی اینڈ لارج دونوں ممالک اور نے یہ ایک لحاظ سے بائٹ کیا ہے ان معاملات کو کہ ہم نے بائیلیٹرل ایشوز نہیں اٹھائے. اور پھر یہ بھی میں ساتھ کہتا چلوں کہ بائیلیٹرل میٹنگز کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت. یہ نہ ہو کہ ہماری منسٹر آف اسٹیٹ جائیں یا کوئی اور آفیشل تو وہ وہاں بائیلیٹرل میٹنگز بھارت کے ساتھ شروع کر دیں. یہ موقع نہیں ہے بائیلیٹرل میٹنگز کا، تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. اگر بھارت ریکویسٹ بھی کرے کسی ایسی ملاقات کا تو اس کو ہمیں نہیں قبول کرنا چاہیے جب تک کہ بھارت اپنی پوزیشن پہ نظر ثانی نہیں کرتا. اور پاکستان کے ساتھ ایک بالکل میں یہ تو نہیں کہتا کہ جو ہے اب حالات ذرا تھوڑے سے مختلف ہو گئے ہیں، لیکن بیہائنڈ دا سین بیک چینل پہ میں سمجھتا ہوں کہ اب میڈیشن کی ضرورت ہے. جس طرح دیکھیے چائنا نے میڈیٹ کیا ایران اور سعودی عرب کے درمیان، جو کہ چائنا کی اپوزیشن نہیں ہے، وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان میڈیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے اپنے پرابلمز ہیں بھارت کے ساتھ. تو کسی ایسے ملک کو جو کہ دونوں کے لیے قبول ہو، جس طرح سعودی عرب بھی ہو سکتا ہے، یو اے ای بھی ہو سکتا ہے، ایون امریکہ بھی اگر کوشش کرے اور تھوڑا نیوٹرلٹی کا اظہار کرے گا کہ ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے بھارت کے ساتھ، وہ بھی شاید ہمارے لیے قابل قبول نہ ہو. لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اس وقت کوئی اسپیس نہیں ہے بائی لیٹرل کہ ہم دونوں ممالک اس مسئلے کو حل کر سکیں. تو میری تو یہی تجویز ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان اپنے جو اصولی موقف ہے اس پہ قائم رہے گا. بہت شکریہ.